ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ قرآن سے ناواقف ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے مفہوم کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، حتیٰ کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن مجید اوپر سے دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا، کہ قرآن کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے، یہ وابستگی ہے۔ اور محترم بھائیوں، اس غفلت اور لاپرواہی کی کچھ وجوہات ہیں۔ پچھلے خطبہ میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ قرآن کو چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی قرآن کو چھوڑنے کی وجوہات جو ہیں ان کے اوپر بات ہوگی، تاکہ وہ وجوہات جن کی وجہ سے ہم قرآن کے قریب نہیں جا پاتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان وجوہات کو ختم کیا جائے تاکہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ محترم بھائیوں، قرآن کے چھوڑنے کی وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اصل مقصد کی بجائے ہم نے قرآن کو کچھ اپنی طرف سے بنائے ہوئے کاموں تک محدود کر لیا، جس وجہ سے قرآن آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، وہ مقصد بھول گئے ہیں۔ قرآن مجید کو ہم نے کچھ کاموں کے لیے محدود کر رکھا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے قرآن مجید بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے، لیکن ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر اس کے پڑھنے پڑھانے کی بات کی جائے، اس کے اوپر عمل کرنے کی بات کی جائے، محترم بھائیوں، درجات ہی درجات ہیں، فضائل ہی فضائل ہیں، لیکن ہم نے جو اصل مقصد تھا اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہم نے اس کتاب الہی کا جو تصور اپنا بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پکڑنا ہے اور چومنا ہے۔ ہم نے جب بھی قرآن کو کھولنا ہے تو آنکھوں سے لگانا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کے لیے ایک بہترین سا غلاف سلوانا ہے اور اس کو ڈھک دینا ہے، اس کو خوشبو لگا کے رکھنی ہے۔ ہماری بیٹی کی شادی ہو تو اس کو جہیز کے اندر ہم نے یہ دینا ہے۔ بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہو تو اس قرآن کے سائے کے نیچے سے اس کو گزارنا ہے۔ یہ ہم نے مقصد سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی فرد فوت ہو جاتا ہے، اس کے سرانے بیٹھ کے یاسین پڑھنی ہے، ہم نے قرآن خوانی کرانی ہے اصالِ ثواب کے لیے۔ محترم بھائیوں، وہ کتاب جو قوموں سے خطاب کرتی ہے، جس کے ذریعے سے دلوں کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس کتاب کو ہم نے صرف اور صرف اصالِ ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا۔ یہ قرآن کو چھوڑنے کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ ہے کہ جو اصل مقصد تھا اس کے آنے کا، اس کو بھول بیٹھے ہیں، اپنی طرف سے کچھ کاموں کے لیے اس کو محدود کر رکھا ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہ سارے کام کرتے ہیں اور پھر دوسروں سے سوال کرتے ہیں کہ محترم بھائیوں، زوال کیسے آ گیا؟ امت مسلمہ گروہ کیوں نہیں کر رہی؟ امت مسلمہ کافروں کے خلاف کھڑی کیوں نہیں ہو رہی؟ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیے۔ اور محترم بھائیوں، قرآن بھی فریاد کرتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں،
جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح سے پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سے سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو میں ہر ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن فریاد کرتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ میری عقیدت کے دعوے، یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، میں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ جیسا کوئی مظلوم نہیں۔ یہ قرآن کی فریاد ہے کہ آج ہم نے محترم بھائیو واللہ یہ کام قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ جو اصل مقصد تھا قرآن کے نازل ہونے کا، اس کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ نہیں تو محترم بھائیو، یہ فطرتی بات ہے، جس چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو پانے کے لیے بندہ انتھک محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ لیکن محترم بھائیو، ہم نے نہیں محنت کی تو قرآن کو سمجھنے کی نہیں کی ہے، قرآن کو پڑھنے کی نہیں کی ہے، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی نہیں کی ہے۔ ایک کسان ہو تو وہ کوئی بیج بوتا ہے، کھیتی حاصل کرنے کے لیے راتوں کو اٹھ جاتا ہے، اپنے گرم بستر کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھٹھرتی راتوں کے اندر نکلتا ہے، پانی لگاتا ہے، کیونکہ اس کو اس سے محبت ہے۔ لیکن ہمیں قرآن سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ ہمیں قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آ جائے۔ محترم بھائیو، قرآن کو چھوڑنے کی جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے، میں نے کتنے ہی بھائیوں سے سنا ہے کہ ہم قرآن کو اس لیے یاد نہیں کرتے، قرآن کو اس لیے حفظ نہیں کرتے، اپنے دل کے اندر، سینے کے اندر نہیں بٹھاتے کہ اگر بھول گئے تو گناہ بہت بڑا ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہے کہ قرآن کو ہم اس لیے یاد نہیں کرتے کہ اگر بھول گئے تو گناہ بہت زیادہ ہے، گناہ بہت ہونا ہے، لہذا یاد ہی نہیں کرنا قرآن کو۔ محترم بھائیو، حقیقت بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے کہ جس کا معنی یہ بنتا ہو کہ قرآن مجید جو بندہ پڑھ لے، اس کو چھوڑ دے یا پھر اسے بھول جائے تو اسے بہت بڑا گناہ ملتا ہے۔ کوئی ایک روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ روایات پیش کی جاتی ہیں۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 275 ہے، حدیث نمبر 22,524 ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا مِن رَجُلٍ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَنَسِيَهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ أَجْزَمُ، کہ جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد اسے بھول جاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ سے اس بندے نے ملنا ہے تو وہ اس حالت میں ملے گا وَهُوَ أَجْزَمُ، کہ وہ کوڑی ہوگا، کوڑ کی بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو ملے گا۔ یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، لیکن محترم بھائیو، یہ روایت پایہ تکمیل تک پہنچتی نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ اس طرح کی 2 سندیں آتی ہیں، دونوں سندوں کے اندر عیسیٰ بن فائد راوی مجہول ہے، پتہ ہی نہیں اس کا، اور دوسری روایت کے اندر 2 راوی مجہول ہیں، ایک عیسیٰ بن فائد خود ہے اور اس کا جو استاد ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس سے سنا ہے یا وہ ہے کون۔
یہ روایت پیش کی جاتی ہے جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، ابو داود کے اندر بھی موجود ہے، ابو داود کی 461 نمبر حدیث ہے، اور سنن ترمذی کی 2916 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عرضت علی اجور امتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے اجر رکھے گئے، پیش کیے گئے، حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹا سا تنکا بھی پیش کیا گیا کہ جو آدمی مسجد سے باہر نکالتا ہے، اور ساتھ ہی وعرضت علی ذنوب امتی، اور مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، فلم ارى ذنبا اعظم من سورة من القرآن اوتیها رجل ثم نسیها، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر میری امت کے اجر بھی پیش کیے گئے، میری امت کے گناہ بھی پیش کیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے گناہوں میں سے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ ایک بندے نے قرآن کو یاد کیا، اسے کوئی صورت دی گئی، اس کو اس نے یاد کیا اور پھر بھول گیا۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، اس کی بھی کوئی اصل کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند کے اندر 2 راوی ضعیف ہیں، ایک ابن جریج اور مطلب بن عبداللہ، دونوں مدلس راوی، دونوں ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، دونوں ضعیف۔ دیکھو محترم بھائیو، ان ضعیف روایتوں نے امت مسلمہ کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کے قریب جانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ محترم بھائیو، اب اس حدیث کو غور سے دیکھا جائے، پڑھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو یاد کر کے بھول جانا یہ تو شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ قرآن کو یاد کرے اور بھول جائے۔ ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر کے لوگوں کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے۔ محترم بھائیو، سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے قریب اس لیے نہیں جاتے، کوئی صورت یاد کرنے سے اس لیے دور رہتے ہیں، قرآن کو سمجھنے سے اس لیے دور رہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بھول گیا نا، اگر ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو پھر پڑھ کے نہیں کریں گے نا تو پھر گناہ بہت زیادہ ہے، لہذا پڑھنا ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے ایک قرآن سے دور رہنے کی، اور آج کل معاشرے کے اندر یہ بہت پائی جا رہی ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے، بعد میں اسے وہ بھول جاتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے یا لا غرضی کی وجہ سے بھول جاتا ہے، لیکن محترم بھائیوں وہ بندہ دوسرے اس بندے سے 1000 گنا بہتر ہے جو قرآن کو پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن کے قریب ہی نہیں جاتا، اس سے 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس کو قرآن کا کچھ حصہ تو یاد ہوا ہے نا، اس کا تو کوئی نہ کوئی اجر اس کے پلے پڑا ہے۔ تو محترم بھائیوں، قرآن سے جان نہیں چھڑانی چاہیے صرف یہ سمجھ کے کہ ہم قرآن کو پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے، بھول جائیں گے تو گناہ بہت بڑا ہوگا۔ اور محترم بھائیوں، اور ایک اور وجہ پیش کی جاتی ہے قرآن سے جان چھڑانے کے لیے کہ یہ بہت مشکل کتاب ہے، یہ بہت مشکل کتاب ہے، عام آدمی کے تو پلے ہی نہیں پڑتی، سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، عام آدمی تو اس کے قریب بھی نہ جائے۔ محترم بھائیوں، کہتے ہیں اگر کوئی عام بندہ اس کو پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، مستفید ہونے کی بجائے گمراہ ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن سے لوگوں کو اس طرح دور کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت مشکل کتاب ہے۔ حالانکہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں بڑے بڑے مشکل سبجیکٹ، کیمسٹری وہ پڑھ لیتے ہیں، بیالوجی پڑھ لیتے ہیں، ریاضی دان بن جاتے ہیں، لیکن نہیں پڑھ سکتے تو کیا نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔
کہ مجھے یہ مشکل بہت کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور محترم بھائیوں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرقہ پرستی کی جکڑ بندی ہے۔ فرقہ پرستی کی وجہ سے لوگ قرآن سے دور ہیں۔ بس جو ہمیں ہمارے امام صاحب نے بتا دیا ہے، بس ہم نے اسی پر اکتفا کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں پڑھنا، ہم نے قرآن کے قریب نہیں جانا۔ یہ جو جکڑ بندی ہے اس کو توڑنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ نہ کہو کہ میرا مولوی انج کہندا، فلانا مولوی انج کہندا، لہذا میرا مولوی ٹھیک ہے۔ میری بات کو چیلنج ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے کی بات کو چیلنج ہو سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، اگر نہیں چیلنج ہو سکتی کسی کی بات، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بات، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہ کہا جاتا ہے، جو فرقہ واریت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کہ عام بندہ قرآن کے قریب نہ جائے، قرآن کو صرف اور صرف جو بڑے سے بڑے فاضل لوگ ہوتے ہیں، عالم لوگ ہوتے ہیں، بس یہ اسی کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ جو 14 علم یا 21 علم جانتے ہو، قرآن صرف اسے سمجھ آتا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ اور محترم بھائیوں، حالانکہ قرآن جو ہے وہ کیوں اترا؟ قرآن ہدایت کے لیے اترا تھا۔ ہر عام و خاص، ہر عالم اور جاہل نے اس کو سنا، پھر اس کو سمجھا، اس کے اوپر ایمان لے آ کر کے پھر اس کو آگے بھی پہنچایا۔ اور محترم بھائیوں، آج مزے کی بات بتاؤں کہ ہماری اردو زبان ہے، قومی زبان اردو ہے، اور قرآن کے 70% الفاظ جو ہیں وہ اردو کے اندر شامل ہیں۔ 70% الفاظ قرآن کے اندر جو استعمال ہوئے ہیں وہ ہماری اردو کے اندر 70% الفاظ شامل ہیں۔ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے کہ ہم خود قرآن کی عربی پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنے کی وہ پوری صلاحیت جو ہے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، ہم نے کیوں پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ صرف وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے دین اپنا بنا لیا ہے قرآن کو چھوڑ کر کے، حدیث کو چھوڑ کر کے، وہ تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بندہ قرآن کے قریب نہ جائے۔ جس نے توحید کی بجائے شرک کو دین بنا لیا ہے، سنت کی بجائے بدعت کو دین بنا لیا ہے، وہ تو کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ بھی قرآن پڑھ۔ قرآن پڑھے گا، سارا چیز جو ہے نا وہ ساری کی ساری واضح ہو جائے گی۔ ان کو پتہ ہے قرآن پڑھو گے ہماری جگڑ بندیوں سے چھوٹ جاؤ گے۔ محترم بھائیوں، قرآن نہ پڑھنے کی، قرآن کے قریب نہ جانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم فرقہ پرستی کی جکڑ بندیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، انہی وجوہات میں سے ایک وجہ والدین کی بے توجہی بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سے خود دور کرتے ہیں، یا تو جہالت کی وجہ سے، یا پھر اسی جکڑ بندیوں کی وجہ سے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے دور کیا ہوا ہے۔ اور محترم بھائیوں، بچہ جو ہوتا ہے نا وہ سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو چیز اس کے اوپر چھاپنا چاہو نا وہ چھپ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام کے اوپر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین جو چاہیں تو اسے یہودی بنا دیں، چاہے اسے عیسائی بنا دیں، چاہے اسے ہندو بنا دیں، چاہے اسے مجوسی بنا دیں، یا پھر اسلام کے اوپر ہی برقرار رکھیں، یا پھر اسلام کے اندر ہی کچھ تقسیمات کر کے اس کو جس طرف مرضی لے جائیں، یہ والدین کے ہاتھ میں ہے۔ تو محترم بھائیوں، بچہ تو فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ والدین کی بے توجہی جو ہے وہ بچے کو قرآن سے دور کر دیتی ہے۔ حالانکہ ہمارے بچے ہیں، اسکول کے اندر جاتے ہیں، ہر پیریڈ پڑھتے ہیں، جو بھی وہ پڑھنا چاہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں
کہ نہ تو یہ سائنس سے فیل ہو، نہ یہ کیمسٹری سے فیل ہو، بیالوجی بھی اس کو فرفر آنی چاہیے، ریاضی کا ہر ایک کلیہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن محترم بھائیو آج ہم نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو، تو وہ قرآن نہیں پڑھاتے۔ 100% کوشش کرتے ہیں کہ عصری تعلیم میں میرا بچہ پیچھے نہ رہے، لیکن قرآنی تعلیم کے لیے 1% بھی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھ لیں مسجدیں کس طرح خالی ہوتی ہیں، صبح و شام قاری صاحب بیٹھتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، لیکن محترم بھائیو بڑی ہی تعجب کی بات ہے، نہ کوئی فیس ہے لیکن پھر بھی قرآن نہیں پڑھنے جانا۔ 2-2 ہزار روپیہ ماہانہ فیس دے کر کے ہم بچوں کو سکول پڑھاتے ہیں، لیکن فری میں مفت کے اندر قرآن کی تعلیم ملتی ہے، وہ نہیں ہم نے پڑھانی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے جو والدین اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دیں، قرآن نہ پڑھائیں، قرآن ان کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہ آتا ہو، قرآن تو دور کی بات ہے نورانی قاعدے کے اندر غلطیاں ہو رہی ہوں، تو محترم بھائیوں وہ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کے حق میں مخلص نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ اصل خسارے والی بات تو یہ ہے، وہ لوگ اصل خسارے والے ہیں جو قیامت والے دن خود بھی گھاٹے کے اندر ہوں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی گھاٹے کے اندر لے کر کے جائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی گھاٹے کے اندر ڈالا ہوگا۔ خود تو قرآن سے دور ہیں۔ محترم بھائیوں کوشش کرنی چاہیے، جتنی بھی عمر ہو، کتنی ہی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، یہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے، ابھی تو عمر بڑی ہو گئی ہے، ابھی تو ہم قرآن پڑھیں تو کس طرح پڑھیں، ہم سے نہیں پڑھا جائے گا، یہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن محترم بھائیوں یہ کوئی وجہ نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، بالکل بے عذر بات ہے۔ ہمارے استاد محترم ہیں، شادی ہو جانے کے بعد درس نظامی کیا ہوا تھا، شادی بھی ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے کوشش کی تو پھر قرآن حفظ کیا۔ یہ قرآن کے ساتھ لگاؤ کی وجہ ہے، جتنا ہم قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ رکھیں گے یہ ہمارے قریب آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف دنیا کے اندر ہی قریب نہیں آئے گا، اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، اس کو یاد کیا کرو، کیونکہ یہ قرآن قیامت والے دن بھی اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرنے کے لیے آ جائے گا۔ تو محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔